أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدني علما اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم فقهنا في الدين اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من كل داء اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها آمين. آج ہم پڑھیں گے The Women Around the Messenger صلی اللہ علیہ وسلم اور the very first topic that goes is about the mothers. یعنی جو آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات میں خوبصورت سی زندگی میں بابرکت زندگی میں جتنی بھی اتنی معزز و مکرم خواتین تھی آمنہ بنت وہاب کو لے کر کے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا تھا. The womb of Aminah bint Wahb was certainly the noblest and the most honorable of all the wombs. تو اب تک جتنی بھی کوک جتنے بھی بچے جنمے گئے ہیں، سب سے معزز یا سب سے جو خاص جو ایک رحم یا ایک کیا کہتے ہیں ووم کوک رہی ہوگی، وہ کیا رہی ہوگی؟ اللہ ہی آمنہ بنت وہاب، کیونکہ انہوں نے کن کو جنما؟ انہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے ان کو دنیا میں لانا تھا. So once again, the womb of Asma bint Wahab was certainly the noblest and the most honorable of all the wombs. Asma bint Wahab. The womb of Aminah bint Wahab was certainly the noblest and the most honorable of all the wombs. It was in a womb that noble fetus of Allah's messenger settled. تو یہ آمنہ بنت وہاب تھیں جن کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے چنا اس کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہونے کے لیے، ان کی کوک کو چنا. سبحان اللہ. تو ظاہر سے بات ہے کہ ہم سوچ سکتے ہیں کہ یہ خاتون کیا رہی ہوں گی پھر. سبحان اللہ. This seed has been moving from lines of men. یہ جو ایک بیج تھی، یہ ایک جو بہت ہی باعزت جو نطفہ یا ایک اللہ تعالیٰ نے جو چنا جو چننا تھا کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. یہ جنریشن سے جنریشن یعنی ایک کے بعد ایک نسلوں میں یہ چیز آگے بڑھتی گئی. کب تک؟ جب تک اللہ تعالیٰ نے کس کو چن لیا؟ عبداللہ ابن عبد المطلب کو، ان کے والد صاحب کو. کس کے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے والد صاحب کو. So generation after generation until Allah subhanahu wa ta'ala and in his divine wisdom decreed that it to be moved to Abdullah ibn Abdul Muttalib, the youthful Qurayshi who excelled his contemporaries in greatness and beauty, in whose eyes the light of prophethood was shining. تو کیا تھی؟ عبداللہ ابن عبد المطلب کو اللہ تعالیٰ نے بہت ہی خاص بنایا تھا. جیسے ہم نے پڑھا تھا نا کہ ابن ذہبدین، یعنی ان کے بیٹے جو دو جن کی قربانی ہونے والی تھی. کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ ان کے بیٹے دو باپ جو کی قربانی ہونے والی تھی. اس میں سے کون ہے؟ سب سے پہلے ان کے والد صاحب جو بہت ہی جو ان کی نسل میں ہے، جو ان کی شجر میں ہے، وہ کون ہے؟ اسماعیل علیہ السلام. اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہاں سے چنا تھا؟ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسماعیل علیہ السلام سے. تو کیسے ان کی جو کنیا جاتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابن عبداللہ ابن عبد المطلب ابن ہاشم ابن عبد مناف ابن قصی ابن کلاب ابن مرہ ابن کعب ابن لؤی ابن غالب ابن فہار ابن مالک ابن نذر ابن خان ابن قنان ابن خزیمہ ابن مدرکہ ابن الیاس ابن مدر ابن نزار ابن معاد ابن عدنان. عدنان کہاں سے آتے ہیں؟ عدنان آتے ہیں عدنانیت جو تھے، پھر کہاں سے آتے ہیں؟ وہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے آتے ہیں. اور اسماعیل علیہ السلام کن کے بیٹے تھے؟ ابراہیم علیہ السلام کے. تو یہ آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا کہا کہ یہ بیٹے تھے جن کے دو والد کو قربان کیا جانا تھا اللہ تعالیٰ کے راہ میں. تو کون تھے؟ ان کے خود کے والد عبداللہ
ابن عبد المطلب, اور پھر ان کی جو سب سے پہلی جو ان کی جو جن سے ان کی پوری نسل شروع ہوئی کون تھے, وہ اسماعیل علیہ السلام. ابھی ہم لوگ حد سے گزرے تو ہم لوگ جانتے ہیں اسماعیل علیہ السلام کے بارے میں کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو چنا, اور پھر ان سے چن کے کس کو چنا, ہمارے اعلیٰ ترین خاتم النبی رحمت للعالمین خلق العظیم خلق القرآن محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھیں وہ کون تھی؟ آمنہ بنت وہاب ابن مناف. یعنی جو ان کی جو دادا تھے, میٹرنل گرینڈ فادر وہ کون تھے؟ عبداللہ ابن عبد مناف. اور عبد مناف کہاں سے آتے ہیں اگر آپ دیکھ لیجئے تو ہاشم ایک وہ تھا, کلان تھا, اور اس میں سے ایک کون تھے؟ عبد مناف. تو یہاں سے کون آتی ہیں؟ ان کی والدہ آمنہ بنت آمنہ بنت وہاب. تو آج ہم دیکھیں گے کس کے بارے میں؟ ان کی والدہ کے بارے میں, کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کو جو ہے چنا, اور چن کے ان سے کس کو کون ان سے آئے؟ دونوں والدین سے. والدین کون تھے؟ آمنہ بنت وہاب اور عبداللہ ابن عبد المطلب سے کون آتے ہیں؟ ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو جب تک عبداللہ, جب آپ ظاہر سب جانتے ہیں ان کا قصہ کہ عبد المطلب نے نیت کی تھی کہ ان کا جو آخری بیٹا ہوگا وہ 10واں بیٹے تھے, اور کیا کریں گے؟ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں کعبۃ اللہ کے لیے, رب الکعبہ کے لیے اس کو قربان کر دیں گے. جب عبداللہ پیدا ہوتے تو ظاہر سی بات سارے چچا سب لوگ کھڑے ہو گئے کہ نہیں, ہم یہ نہیں کرنے دیں گے, آپ کوئی اور سجھاؤ نکالیے, ٹھیک ہے, any other way that we can spare the life of عبداللہ. تو خوب چیزیں ہوئیں, خوب باتیں ہوئیں, خوب تورے بازی ہوئی. تو تورے بازی میں پتہ چلا کہ ایک اگر وہ ان کا نام نکلا تو اس کے لیے وہ 10 اونٹ قربان کریں گے. تو لوگ تورا یا وہ لوٹ نکالتے گئے نام, تو اس میں 10 دفعے عبداللہ ان کے والد صاحب کا نام آیا, اور پھر یہ ڈکلیئر کیا گیا کہ ہم 100 اونٹ قربان کریں گے ایک عبداللہ کی زندگی حیات کے لیے. تو 100 اونٹ قربان کیے گئے, سب کو کھلایا گیا, اور پھر اس طریقے سے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کے والد صاحب کی جان جو ہے ایک طریقے سے بخش دی, کیونکہ کس کو آنا تھا ان سے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آنا تھا. تو عبداللہ جو ان کے والد صاحب تھے, ان کی آنکھوں میں ایک چمک تھی, ان کی آنکھوں میں ایک نور تھی, ان کے چہرے میں ایک عجیب سی کشش اور روشنی تھی کہ جس کو بہت ہی چند ہی لوگ سمجھ سکتے, ہر کوئی نہیں سمجھ پاتا. تو وہ جو کشش, وہ جو نور, وہ جو خوبصورتی تھی, وہ کسی خوبصورتی تھی, وہ جو بیج تھی ان کے اندر جو باہر آنی تھی, وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو وہ روشنی عبداللہ ابن عبد المطلب کے چہرے پہ مسلسل وہ ایک چمک ان کے اس پہ قائم رہتی. سبحان اللہ. Abdullah ibn Abdul Muttalib it was who was ransomed for slaughtering, as after his father had vowed to sacrifice him and had sought to fulfill his vow. He was the most precious person the Arabs have ever known. تو عبداللہ ابن عبد المطلب بہت ہی عزیز, جو عزیز تھے جس کے لیے پورے کے پورے عربیوں کے لیے اور قریش مکہ کے لیے. This event took place so that the divine choice might be actualized and firmly rooted in the history of mankind, bearing witness to Allah subhanahu wa ta'ala's absolute will. There is no change in his words, and there is no preventer for what Allah subhanahu wa ta'ala has decreed. Inna Allah astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrana ala alamin. ذُرِّيَّةٌ بَعْدُهَا مِن بَعْدِ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آل عمران میں verse 33 and 34 میں کہ عبداللہ, اللہ سبحانہ تعالیٰ chose آدم علیہ السلام, Noah علیہ السلام, and the family of Ibrahim علیہ السلام, and the family of Imran above the عالمین. اللہ تعالیٰ نے ان لوگ کو چن لیا تھا, یعنی جو بھی انس اور جن کے اوپر of their times, ان کے وقت میں, offspring one of the other. Allah subhanahu wa ta'ala is Sami'ul Alim. اللہ تعالیٰ سننے والے اور جاننے والے ہیں. Abdullah ibn Abdul Muttalib went out with his father Abdul Muttalib after he had been ransomed with the sacrifice and he had increased in light.
A woman from Bani Asad ibn Abdul Uzza then met him beside the Kaaba and told him after she had looked into his face that was illuminating with the light of prophethood. तो एक बंदी थी, एक औरत थी, क्या नाम था उसका, वो कहाँ से ताल्लुक रखती थी, वो ताल्लुक रखती थी बनी असद इब्न अब्दुल उज्जा, यानी इस उनका जो ये जो कुंबा था, ये जो क्लैन था, इससे वो ताल्लुक रखती थी. तो जब उन्होंने किसको देखा, अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब को देखा, तो उन्होंने क्या देखा कि इनके चेहरे पे बहुत एक खास सी नूर थी, जिसको देख के वो औरत क्या हो गई, बिल्कुल मायल हो गई उनके ऊपर. किसके ऊपर? अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब के ऊपर. और वो कौन सा नूर था? और वो कौन सा नूर था? वो एक नबूवत का, एक नबी का नूर था. तो she wouldn't have gotten to know, but what she wanted from him was that light. Can you imagine? इस औरत की भी एक खासियत दिखाई जा रही, बताई जा रही है कि अल्लाह सुब्हान तआला ने इस औरत के अंदर वो समझ दी थी, वो खासियत दी थी, वो बसीरत दी थी. क्या? कि जब वो उनको देखती तो कहती कि इनके अंदर कुछ खास है जो मुझको चाहिए, जो वो खुद के लिए चाहती थी. यानी वो उस सीड को, वो उस बीज को अपने अंदर चाहती थी. But Abdullah replied her that it was better to die than to commit unlawful thing, and that a noble man preserves his honor and religion. तो जिस चीज के लिए वो औरत उनको बुला रही थी, उसने कहा कि नहीं. अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मतलब ने कहा नहीं, मैं यानी मौत मेरे लिए ज्यादा प्यारी, ना कि मैं कोई गलत कदम उठाऊं. Abdul Muttalib finally chose Aminah bint Wahab of the Zuhr clan as a wife for his son Abdullah. तो अब उनके वालिद साहब, किसके वालिद साहब? अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब ने क्या किया? उन्होंने चुन लिया अपनी बेटी के लिए बीवी, और क्योंकि वो जानते थे कि एक तरीके से फितना बढ़ रहा है और उनके लिए बेहतर है कि वो क्या हो जाए, वो निकाह के उसमें आ जाए, प्यारी सी रिश्ते में आ जाए. तो उन्होंने किसको चुना? उन्होंने जो है क्या कहते हैं, जुहर का जो कुंबा था, जो क्लान था, उनकी तरफ से आमिना बिन्त वहाब को चुन लिया for his son Abdullah and Aminah. Aminah was the best Qurayshi woman in lineage and status. Allahu Akbar. और आमना बिन्त वहाब कौन थी? वो सबसे आला तरीन थी, बेहतरीन थी, सबसे यानी वो आला थी. अल्लाह ताला ने को बनाया था किसमें? नस्लों में और उनकी रुतबे में. A fortune teller from Ibala, who was known as Fatima bint Murr al-Khaythmiyah, had also seen Abdullah. This woman was one of the most beautiful and the chaste Arab women. She saw the light of prophethood in the face of Abdullah. She had offered herself in marriage to him, but she rejected. So I'm so sorry, इनके लिए नहीं था ये बात, इनके लिए आती है खास बात कि इन्होंने इस बात को समझ लिया था. ये बहुत ही पाकीज़ा बंदी थी. इनका नाम क्या था? फातिमा नाम था. इन्होंने जब उनको देखा अब्दुल्ला इब्न अब्दुल मुत्तलिब को, समझ गई कि इनके अंदर जो बीज है वो किसकी है, वो एक नबूवत की है. तो वो चाहती थी उससे निकाह करना, मगर अल्लाह ताला ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी और ही के लिए चुना था. सुभान अल्लाह. उनके लिए एक बहुत ही खासी कोक चुनी थी जो और कोई नहीं ले सकता था. सुभान अल्लाह. वो कौन थी? आमिना बिन्त वहाब. So the news of a prophet that would come out from the children of Ismail alayhi salam was spreading among the Arabs all over the peninsula. This news was based on what the people of the scripture narrated. तो पूरे जजीरे में ये बात फैल रही थी कि एक तरीके से इस अरबिस्तान में से कौन आने वाले हैं? एक नबी आने वाले हैं. चाहे वो यहूदी होते, चाहे वो नसारा होते, सब जानते थे अपने अपने किताबों में कि एक नबी का आना लाजमी है. और लोग जो थे, वो लोग उनकी तलाश में थे. जितने यहूदी थे, जितने नसारा थे, वो इस तलाश में थे, क्योंकि उनको पता था, उनको इल्हाम हो गया था कि एक नबी का आना होना है, एक नबी का नुज़ूल होना है. और वो कौन होंगे? वो खातमुन नबी होंगे. So people, they knew about this, like the Jews, the rabbis, and the monks, and the Christians, they knew about it. So they were certain
کہ اب کون آنے والے ہیں، ایک نبی کا نظر آنے والے. اور ایک وجہ یہ بھی تھی کیونکہ زمین پہ شرک تھا، گناہ تھا، ناپتول میں جو ہے بےمانی تھی اور خیانت تھی اور خرابی تھی، اور جو ظلم و ستم جو ہوتا تھا کیا کہتے ہیں کہ جن کو باندھیوں کے اوپر، تو یہ سب چیزیں بہت بڑھ رہی تھی. یعنی قریش مکہ میں اندھیرا یا ظلم بہت ہو گیا تھا. تو اب جو لوگ نیک تھے، جن کے اندر تقوی اور جن کے اندر اللہ تعالیٰ کے خوف تھا، یا جن کے اندر اللہ تعالیٰ کی محبت تھی، ان کو اللہ تعالیٰ ایک طریقے سے کیا دے رہے تھے، ان کے دلوں کے اندر ایک الہام سے، ایک بشرا سی آئی تھی کہ دیکھیں بہت جلد یہ سب چیزیں ختم ہوں گی اور نور آئے گا. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ اور ان کو پتا تھا کہ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہی وہ نبی آئیں گے. وہ کون ہوں گے؟ وہ عربیوں میں سے ہوں گے، وہ اسپریڈنگ امنگ. تو ان کو پتا تھا یہ بات. So, and narrated, this news was based on what the people of the scripture narrated and from what is recorded in their Torah implicitly and explicitly. تو وہ چاہے اندر کی بات ہو چاہے باہر کی بات ہو، ہر کوئی جانتا تھا کہ توراہ میں بھی یہ چیز لکھی ہوئی کہ کون آئیں گے؟ خاتم النبی. کہاں سے آئیں گے؟ عربستان سے آئیں گے. As well as from what the fortune tellers and astrologers were spreading all around the Arab world. جو لوگ ستاروں کے ذریعے چیزوں کو کیلکولیٹ کرتے تھے، کے ذریعے جو کیلکولیٹ کرتے تھے، نجومی ہر جگہ پھیل رہے تھے، ہر جگہ وہ پتہ لگائے تھے. ایک یہودی تھا کہ وہ جو عورتیں نہیں ہوتی ہیں بچوں کو جو دودھ پلاتی ہیں، جو دائی ہوتی ہیں، تو وہ یا پھر جو ایسی ہوتی تھیں جو جادو تونا اور اس سے جو ہے لوگ کا علاج کرتی ٹوٹکے سے. تو ایک یہودی تھا جو صرف ان عورتوں کو پکڑتا تھا، ان کو پیسے دیتا تھا، کہتا جاؤ پتہ لگاؤ کہ عربستان میں کوئی ایسا مطلب کوئی ایسا بچہ پیدا ہوا ہے کہ جس کے لیے کچھ بہت چیزیں، کچھ اس کے گھر اور اس کے باہر کچھ خاص ہو رہی ہو. تو لوگ پتہ لگواتے تھے کہ کہیں وہ بچہ آ گیا ہے، اور اگر آیا ہے تو کیا حال ہے، کون ہے، کس کے قبیلے میں ہے، کیسے اس کو لے لیا جائے. یہاں تک ان لوگ کا پورا منصوبہ رہتا تھا. And this is true کہ these people would spread all around the peninsula and they would be keen to know when he's going to come. Who? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Circumstances that surrounded Abdullah ibn Abdul Muttalib concerning his early life, youth, his excellent and brilliant upbringing, his chastity, his high moral conduct, and the light with which he was known had made some women and girls find favor with him and eventually be his wife. But as Allah subhanahu wa ta'ala would have it, it was Aminah Bint Wahb, Abdul Wahab, that became the wife of Abdullah ibn Abdul Muttalib. تو کتنی خواتین تھی، کتنی بچیاں تھیں جو جاتی تھیں ان سے نکاح، مگر اللہ تعالیٰ نے آمنہ بنت وہابی کو چنا تھا کس کے لیے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے خاص بندے عبداللہ کے لیے. Aminah's womb was sooner to bear the noble fetus of Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, and the womb fulfilled the message that was meant for it, and the destiny remained in the hand of Allah subhanahu wa ta'ala, who disposed of it as he likes. تو یہ قدر اللہ تعالیٰ کی ہی حکم سے ہونی تھی. کہتے ہیں نا کہ اللہم احفظنی باسلامی قائمہ واحفظني بإسلامي قائدة واحفظني بإسلامي راقدة ولا تشبت عدوا حاسدا اللهم إني أسألك كل خير خزائنه بيدك وأعوذ بك من كل شر خزائنه بيدك. اللہ تعالیٰ ساری خیر آپ کے ہاتھوں سے ہے اور ساری شر آپ کے حکم سے ہے. تو یا اللہ تعالیٰ کو یہ خیر کس کو دینا تھا؟ آمنہ بنت وہاب کو دینا تھا. کس کے ذریعے؟ عبداللہ ابن مطلب کے ذریعے. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ چیز، یہ قدر، یہ نصیب میں لکھ دیا گیا تھا جس کو کوئی نہیں بدل سکتا تھا. سبحان اللہ. A few months after the pregnancy had taken place, Abdullah ibn Abdul Wahab undertook a journey to Syria. When he was coming back, he fell ill and stayed with his maternal uncles from the tribe of Bani Najjar in Yathrib, Medina, where they nursed him and took care of him. تو دیکھیے جو چچا یا جو خاندان تھا وہ دونوں کا لگ بھگ ایک ہی تھا، چاہے وہ آمنہ بنت وہاب چاہے وہ عبداللہ ابن عبد المطلب، دونوں کے خاندان ایک ہی تھے. تو آپ عبداللہ ابن عبد الوہاب
سوری عبداللہ ابن عبد المطلب آپ سفر پہ گئے تھے، اس کے لیے گئے تھے، کیا کہتے ہیں، تجارت کے لیے، اور جب وہ واپس آنے لگے تو ان کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی، بہت ناساز ہو گئے وہ، اور اپنے میترنل انکلس یعنی ان کی ان کی جو والدہ کی جو طرف سے جو ان کی جو کیا کہتے ہیں ماموزات، جو ان کے جو انکلس تھے، ان کے پاس کون سے تھے؟ بنی نجار کے تھے. کہاں تھے؟ مدینہ میں تھے، یثرب میں تھے، جہاں پہ وہ رکے اور ان کا خیال کیا گیا، اور پھر ان کا انتقال بھی وہیں ہوا. He however died in that illness، اور وہیں ان کا انتقال ہو گیا. کہاں پہ؟ یثرب، مدینہ المنورہ میں. Turning his young wife into a widow، ان کی جوان بیوی کیا ہوگی؟ وہ بیوہ ہو گئی. Aminah was greatly saddened with the death of her beloved husband, who stayed with her, and after their marriage only for a few months, she wept bitterly and wailed severely. تو ظاہر سے بات ہے ان کے لیے بہت، آمنہ بنت وہاب کے لیے، کہ بہت ہی کم عمر میں ان کے شوہر کا کیا ہو گیا تھا؟ انتقال ہو گیا تھا، اور وہ اکثر رویا کرتی تھی بہت ہی درد اور تکلیف سے. کس کے لیے؟ عبداللہ ابن عبد المطلب کے لیے. The separation was painful، اور یہ جدائی ان کے لیے بہت دردناک تھی. And more painful than this is the movement of the fetus in her womb. اور یہ اللہ مستعان، یہ بہت ہی شدید تکلیف دہ بات تھی. ہم سمجھ سکتے ہیں کہ جب ان کے پیٹ میں جب بچہ ہلنے لگا، جب محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑھنے لگے، تو ظاہر سے بات ہے ایک ماں کی، ایک بیوی کی تکلیف بھی بڑھنے لگی. کہ ظاہر سے بات تھی وہ سوچتی تھی کہ ان کا شوہر یا اس بیٹے کا جو سایہ ہے، جو سرمایہ ہے، ایک طریقے سے جو والد صاحب ہے وہ نہیں ہے. یعنی ایک طریقے سے بیٹا کیا ہوگا، یہ بچہ کیا ہوگا، یہ یتیم ہوگا. He had become an orphan before it was born and before it could open its eyes. تو یہ بہت ہی دردناک چیز تھی کہ جب یہ بیٹا دنیا میں آتا تو یہ کیا ہوتا ہے، یہ یعنی یتیم ہوتا ہے، یعنی اس کے والد صاحب ہوتے نہیں جب یہ اپنی آنکھوں کو کھولتا. تو یہ کہنا آسان ہے، مگر جو لوگ اس چیز سے گزرتے ہیں وہ بہت دردناک ہوتا ہے. کہ جب بچہ دنیا میں اپنے آس پاس دیکھتا ہے کہ ماں ہے، باپ کا ایک مقام ہے، تو ظاہر سی بات تھی وہ ماں تھی، وہ روتی تھی کہ یا اللہ میرا بیٹا جب دنیا میں آئے گا تو وہ اس نعمت سے محروم رہے گا. That was the degree of psychological pain. اور یہ ان کی ایک صحیح بات تھی، ان کو ایک دماغی، ان کو ایک درد تھا. But she had a consolation. It was her own self. اور وہ اپنے آپ کو سمجھاتی اور اپنے آپ کو وہ تسلی دیتی خود. She was strong and persevering. بہت ہی مضبوط اور صابرین تھی، وہ صبر کرنے والی تھی. She also found consolation in عبد المطلب، اور ان کے جو ان کے سسر تھے، ان کے ایک طریقے سے والد بھی تھے، یعنی of course father in law تھے، تو who took care of her and showered her of compassion. ظاہر سے بات ہے انہوں نے خاص خیال رکھا کیونکہ ان کے خاص بیٹے کی زوجہ تھی، وہ بہت ہی کم عمر میں وہ جو ہے ایک طریقے سے بیوہ ہو گئی تھی. تو ان کے دل میں خاص ایک رجھاؤ تھا، ایک خاص محبت تھی، خاص ایک شفقت تھی. کس کے لیے؟ آمنہ بنت وہاب کے لیے. He would not leave her for a second unless he had to attend to his private needs. وہ کبھی ان کو اکیلے نہیں چھوڑتے، ان کا خیال رکھتے اپنی بیٹی کی طرح، حتیٰ کہ اگر ان کو کوئی ضرورت آتی تو پھر وہ ہٹتے، ورنہ وہ ایک طریقے سے ان کا بہت زیادہ خیال رکھتے. Her greatest consolation is, however, her baby. She never felt any hardship or inconvenience. اور سب سے بڑی جو ان کی جو ایک ان کو جو سکون تھا، ان کو ایک جو ان کے دل میں ایک ان کے دل میں جو اطمینان تھا، اور ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک طریقے سے ایک سکینہ، ایک ان کو سکون جو ڈالا ہوا تھا، وہ کیا تھا؟ ان کا جو بچہ تھا جو پیٹ میں. کیونکہ جب تک وہ حاملہ تھیں ان کو کوئی تکلیف محسوس نہ ہوئی، ان کو کوئی اذیت محسوس نہ ہوئی، کوئی پریشانی نہ ہوئی، whether physical اور psychological. اور جب تک وہ حاملہ تھی تب تک ان کو نہ جسمانی طور سے اور نہ دماغی طور سے کوئی
اذیت تکلیف ہوئی. What she felt was rather the opposite of that. She was comfortable and she at ease. وہ بہت ہی سکون میں تھی اور بہت ہی وہ یعنی ان کے لیے چیزیں بہت ہی آسان ہو رہی تھی. یعنی ان کے یہ جو عمل جو تھا یہ جو ان کی جو ان کی پیٹ ان کی کوکھ میں جو بچہ جو تھا ان کو بالکل پرسکون رکھے ہوا تھا. سبحان اللہ. تو یہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے تھا, کہیں سے نہیں تھا. She felt as if she was a different person because she had no consideration of materialism of the humans. ان کے اندر بالکل بھی دنیا داری نہیں تھی. ان کے بہت ہی سادی تھی, بہت ہی بہترین تھی وہ. یعنی she was the finest woman, سبحان اللہ, to walk this earth, سبحان اللہ, because she bore the finest man. اور وہ کون تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. She was just like a spectrum that hovers in the air. وہ اتنی پاک و شفاف تھی اور اتنی ہلکی تھی جیسے کہ ہوا جیسے ہو. یعنی بالکل وہ صاف تھی. ان کا دل بالکل ہلکا تھا. ان کے دل میں کوئی لالچ, کوئی جلن, کوئی حسد, کوئی مرض, کوئی دنیا داری نہ تھی. وہ اپنے گھر میں سکون سے اپنے بچے اپنی کوکھ کے ساتھ خوش تھیں اور صبر کرتی تھیں اور اپنے کام میں وہ مشغول مصروف رہتی تھی. Someone came to her while she was asleep and told her, "You are pregnant with the leader and the prophet of this ummah." کوئی آیا ان کے خواب میں ان سے بولتے ہیں کہ دیکھیے آپ جو حاملہ ہیں, آپ کے کوکھ میں جو ہے ایک سردار ہے, ایک نبی ہے کیا اس امت کے. He came to her again before she gave birth and told her, "Say after you have delivered him, I seek protection for him with the one Allah subhanahu wa ta'ala from the evil of every jealous, then name him Muhammad." تو اب کیا ہوتا ہے کہ ان کو ایک اور بشارت ہوتی ہے کہ جب یہ بیٹا جب بچہ آپ کی دنیا میں آئے تو آپ یہ دعا کیجیے گا کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو اس عہد کے رحم و فضل سے بچا کے رکھے, ہر قسم کے حسد سے, ہر قسم کے جلن سے. جیسے کہ ہم نے پڑھتے نا, اعوذ بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وحمات ومن کل عین لامہ. تو وہی چیز ایک طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کے وقت کہنے کا حکم ہوا, اور ان کو نام بھی الہام کر دیا تھا. وہ کیا تھا نام؟ وہ کیا تھا؟ محمد, سب سے زیادہ تعریف کرنے والی, یعنی سب سے زیادہ تعریف کے حقدار, the most کیا کہتے praised one. The meaning of Muhammad is the most praised one. Thus did Aminah continue to see dreams, and more than once did the dreams give her glad tidings. اللہ تعالیٰ ان کو بشارت دیتے تھے, ان کو خوشخبریاں دیتے تھے. Strengthen her, ان کے اندر ان کا ایمان, ان کا یقین مضبوط ہوتا, ان کو سکون ہوتا. Encourage her, ان کو جو ہے اور زیادہ جو ہے یعنی عزت افزائی, ان کی جو ہے طاقت میں مضبوطی آتی. And her to be patient, تاکہ وہ اور صبر کرتی. Console her and elevate her stand, اور ان کو تسلی ملتا, ان کے رتبے کو وہ بلند ہوتی جب وہ سوچتی کہ ہاں کہ وہ کوئی عام نہیں ہے, وہ بچہ کوئی عام بچہ نہیں, بہت ہی خاص و معزز بچہ ہے. And that of the pregnancy she was carrying, اور ان کی جو حمل تھا وہ بہت ہی ہلکا تھا, بہت ہی سکون اور بہت ہی ان کو جو ہے عافیت تھی. سبحان اللہ. The delivery day was a great day. It was on the 12th day of Rabi Awwal at dawn. تو صبح فجر کے آس پاس, یعنی سویرا نکل ہی رہا تھا. سبحان اللہ. کہ وہ معزز دن کون پیدا ہوتے ہیں؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم, 12 ربیع اول کی تاریخ پہ. جس طریقے سے روشنی شروع ہو رہی تھی اس دن کی, اس طریقے سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا بھی ایک بہت ہی بڑا چراغ, بہت ہی بڑا نور, بہت ہی بڑی کیا تھی؟ روشنی تھی. ان دا سینس یہ نہیں کہ ان کا آنا, ان کے آنے سے کیا آئی؟ ہماری نور آئی. وَأَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ نُورِي, اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وَنُورَ صَدْرِي وَأَن تَجْعَلَ الْقُرْآنَ رَبِيعَ قلبی وَنُورَ صَدْرِي, تو یہ ہمارے لیے نور تھا. کیا؟ قرآن مجید. تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے ہمیں کیا ملا؟ ہمیں نور ملا. وہ کیا تھا؟ قرآن مجید تھا, وحی تھی, سیرت تھی, سنت تھی, حدیث تھی, طریقہ زندگی تھا. ہر چیز کیا ہو گئی, ہمیں ایک پرپس آف لائف مل گیا, ہمیں ایک طریقہ مل گیا کہ ہاں ہم مسلمانوں کو اس طریقے سے زندگی کو بتانا ہے. تو یہ
किस रोशनी शुरू हुआ था? जो उस दिन पैदा हुए थे, कौन थे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम. The very time has its meaning and significance. This very time has its meaning and significance. It has its dimensions and in the horizons of time. It was the dawn that removed the darkness from mankind, the accumulated darkness that had made mankind deviated from the straight path, and the darkness of humans, injustice against the fellow humans. तो जो जुल्म और सितम का जो अंधेरा जो दिन ब दिन जो बढ़ता जा रहा था, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद क्या हो गया, एक तरीके से अल्लाह ताला ने फिर उसका वक्त ख़त्म कर दिया. यानी इसके बाद क्या ना था, मिन ज़ुलमाति इला नूर. अल्लाह ताला अपने वली के ज़रिए, अल्लाहुल वलियुल लज़ीना आमनू, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या थे, अल्लाह ताला की बहुत ही अजीज़ खातिमुन नबी, खुलुकुल कुरान, खुलुकुल अज़ीम, रहमतुल आलमीन मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे. तो अल्लाह ताला ने इनके ज़रिए क्या की, हम पे, हम सब पे क्या की, ख़ास रहम अता फरमाई. किसके आने से? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से. सुभान अल्लाह. Yes, it was the spring after the cold, hurricanes, roars, and thunders of the winter, and after the darkness of its clouds. It was in the spring after the heat and the scorch of the summer, and after the dryness and the changes in the nature that come with autumn. Allahu Akbar. वो जो आंधी तूफान, वो पतझड़, और जो चीज़ें जो एक इंसान जो देखता है, वो एक जो ट्रांजिशन होता है जो मौसम का, उस तमाम यानी तमाम मुश्किलात के बाद जो एक जो अच्छा जो वक्त आना था, जो फूलों का और जो एक बहार जो आनी थी, वो अब आ गई थी. किसके ज़रिए? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए. यानी जो भी जुल्म हो रहा था, जो भी ज़्यादतियाँ हो रही थी, जो भी दीन में खराबियाँ हो रही थी, जो भी शिर्क हो रहा था खुलेआम, जो लोग बुराइयों में, खराबियों में जो बिल्कुल उरूज पे जा रहे थे, अब उसका ज़वाल का वक्त आ गया था. कैसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से. सुभान अल्लाह. Aminah said, when I delivered him, a light came out with him that illuminated what is between the east and the west. तो जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब इनकी जब विलादत हुई, जब आप दुनिया में जब आ रहे थे, जब वो अपनी माँ की कोख से बाहर आ रहे थे, तो उस वक्त एक ऐसी शदीद रोशनी निकली है जो पूरे पश्चिम को, ईस्ट एंड वेस्ट को पूरी तरीके से जो है उस रोशनी ने एक तरीके से छा गई थी. सुभान अल्लाह. The light illuminated palaces and markets of Syria until I saw the necks of the camels in Basra. यानी उस अंधेरे में ऐसी नूर निकली है कि जो ऊंट थे बसरा में, इराक में, वो भी क्या हो गए, रोशन हो गए. यानी उनकी भी गर्दनें दिखाई दे रही थी उस अंधेरे में. तो ये जो तो जो रोशनी थी, वो अल्लाह ताला ने उनको सही में जो है एक नूर बना के लेके आया. और it was just not like verbally, अल्लाह ताला showed that physically as well, कि वो रोशनी पूरी, यानी जो सीरिया की अशाम की जो बाजार थी वहाँ तक, और जो वहाँ पे जो बड़े बड़े जो क्या कहते हैं कसर, यानी what do you call, जो बड़े बड़े जो वहाँ पे महल थे, उन वो तक रोशनी मतलब वहाँ पे आई. यानी it was an indication for everybody that something great has happened. It's something that nothing small, something great has happened today. And that was what? The coming of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. I saw 3 erected flags, one at the east, one at the west, and the third over the Kaaba. Abdul Muttalib, the prophet's grandfather, came and took the boy Muhammad sallallahu alaihi wasallam to the Kaaba, going round the Kaaba with him and saying, praise be to Allah subhanahu wa ta'ala who gave me this greatly important boy. I seek Allah Ta'ala's protection for him.
تو یہ کب ہوا؟ یہ جب کیا کہتے ہیں سورہ فیل ہے نا، جب ابراہہ کا لشکر آیا تبھی تو ہجری کیلنڈر شروع ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کے بعد. تو یہ واقعہ کب، آپ کب نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے؟ جب یہ ابراہہ آتا ہے مکہ مکرمہ کی طرف، اور وہیں مزدلفہ اور مینا کی طرف آج بھی وہ جگہ موجود ہے جہاں پہ ابراہہ کے لشکر کو ختم کیا گیا تھا. تو اسی کے بعد کیا ہوتا ہے، عبد المطلب کہ دیکھتے ہیں کہ ایک روشنی جو آ رہی ہے، اور وہ ان آمنہ بنت وہاب کے گھر سے تھی، اور ان سمجھ گئے کہ کچھ بہت ہی خاص ہوا ہے. وہ خاص کیا تھا؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا میں آنا. سبحان اللہ. اور آپ جو دادا جو تھے وہ گئے اپنے، انہوں نے پوتے کو لیا اور انہوں نے ان کا نام چنا کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر وہ جا کر کے کعبہ کے طرف انہوں نے طواف کیا، اور ان کے کیا کرتے ہوئے ان کو اپنی گود میں رکھ کر کے، کس کو؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی گود میں رکھ کر کے ان کے لیے دعا کرتے رہے کہ اللہ تعالیٰ ان کو جو ہے، ان بیٹے یا ان بچے کو آپ اپنے حفظ امان میں لے لیں، یعنی ان کی حفاظت کریں. I seek Allah Ta'ala's protection for him. Some of the above was called from Aminah's narration to Halima of the clan of Bani Sa'ad, who was the Prophet's wet nurse. We shall discuss her life, inshallah. It is here that Halima bint Abi Zu'aib entered the life of Muhammad sallallahu alaihi wasallam as his second mother. Because we commence our discussion about her life and the role she played, we need to make a quick mention of the first milk that entered Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam's stomach. She is Thuwayba, the freed maid of his uncle Abu Lahab. تو یہ یاد رکھیے گا کہ آمنہ بنت وہاب جو تھی بہت کمزور ہو گئی تھی، تو وہ دودھ نہیں پلا پا رہی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. تو عبد المطلب جو دادا تھے انہوں نے فوراً حکم فرمایا کہ کسی دائی کو ڈھونڈا جائے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بہت دل عزیز تھے. یعنی وہ جتنے عزیز اگر عبداللہ ان کے بیٹے تھے اور ان کی بیٹی آمنہ تھی، اس سے ہزاروں لاکھوں گنا زیادہ ان کے دل عزیز کون ہو گئے تھے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہو گئے تھے. تو انہوں نے پوری جگہ پتہ لگوایا، اور انہوں نے کیا حکم دیا اپنے بڑے بیٹے سے، کہا ابو لہب سے کہ کیا کرو، اپنی جو آپ کی یہ جو خادمہ ہے اس کو بھیجو، اور یہ کیا کرے، اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ پلائیں. یہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو ابو لہب کے اوپر اتنا، اور اس کی جو بیوی جو ہند کہہ رہی ہے جو جمیلہ تھی، اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو دونوں کے اوپر، آمین. اتنے بدترین تھے یہ لوگ کہ صرف جلن اور حسد کی وجہ سے انہوں نے ثویبہ کو روک دیا رضی اللہ عنہا، روکا کہ وہ کیا نہ کرے، وہ جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دودھ نہ پلائے. سوچیا. اور عبد المطلب آئے بھی اور انہوں نے کہا بھی کہ ابو لہب یہ تم کیا کر رہے ہو کہ تم ایک بچے سے اس کا خوراک، اس کا کھانا چھین رہے، ایک معصوم بچے سے، ایک معصوم بچے سے. آپ سوچیے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابھی دنیا میں آئے نہیں تھے کہ ان کی ایک طریقے سے آزمائش شروع ہو گئی تھی. وہ بھوک میں بلکتے، وہ بھوک میں رہتے. ظاہر سی بات ہے کہ ان کی ماں، اللہ تعالیٰ کے کیا حکم تھا کہ وہ نہیں دودھ پلا پا رہی تھی. تو اس تکلیف کو بھی ان کو سہنا پڑا. اور وہ ظاہر سی بات ہے اس وقت ایک بچہ جب ماں کی کوکھ میں ہوتا ہے تو بالکل بے زبان ہوتا ہے وہ. تو عبد المطلب جب ان کو خبر پہنچی تو وہ گئے ابو لہب کی طرف اور کہا کہ تم کیا کر رہے ہو. تو یہی تھا کہ یہ بندہ یہ شروع سے صحیح نہیں تھا. اللہ تعالیٰ بس ہم سب کی حفاظت کرے. ان لوگوں کے دلوں کے اندر کیا ہے؟ شر ہے، خرابی اور برائی ہے. آمین. She is Thuwayba, the freed maid of Uncle Abu Lahab, who dearly loved his brother Abdullah. Abu Lahab was gravely saddened by the death of his brother, and when his freed maid Thuwayba came to him and broke the good news of the birth of Muhammad sallallahu alaihi wasallam to him, he was so happy that he set her free. That was the habit of Arab noble. It was source of pride and glory for them.
It appeared that Thuwayba stayed with Aminah for a few days after she delivered. She also had delivered a baby then. Muhammad sallallahu alaihi wasallam suckled at her breast and with uh, until Halima radiallahu anha came and took him from her. तो जब उनके दादा ने आके उनसे बात की, ये चीज़ें की, तो फिर ज़ाहिर सी बात थी, फिर उनके दिल बदला और फिर अब अबू लहब ने उनको जो है भेज दिया, उनको छोड़ दिया। ये अल्लाह ताला ने फिर, ये अल्लाह ताला की तरफ से ये करम हुआ कि अल्लाह ताला ने फिर सुवैबा को जो है किसके साथ कर दिया, आमिना बिन्त वहाब के साथ। और फिर इन्होंने जो है मिल के दोनों ने परवरिश की किसकी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। जब तक वक्त आ गया था कि अब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जाना था। यानी जितने ये एक तरबियत होती थी, ये वहाँ का एक दस्तूर होता था मक्का का कि जो बच्चे जब पैदा होते थे तो उनको जो है वो रेगिस्तानों में भेज देते थे ताकि वहाँ पे जाके उनकी तरबियत, उनकी जो अ, जो उनको जो पालना पोसना होता वो और साफ होता। क्योंकि अरब जो जहाँ पे ये लोग थे मक्का में, वहाँ पे बहुत से बाहर से लोग आके सेटल हो रहे थे, तो वहाँ का जो माहौल चीज़ें बदल रही थी। तो इस चेंज से बचने के लिए और एक साफ हवा के लिए लोग अपने बच्चों को रेगिस्तान में भेजते थे ताकि वो और बच्चे मजबूत पलते बढ़ते। अल्लाह अकबर! काश वो वक्त आज भी आ जाए कि लोग अपने बच्चों की तरबियत के लिए इतना बड़ा कदम उठाएं। तो इस तरीके से सारी दाइयाँ आती हैं और एक-एक बच्चे को लेके जाती हैं, उनका ख्याल करती हैं और ज़ाहिर सी बात है उनको उसके बदले में उनको जो है इसका मुआवज़ा या उनको उसका इनाम या पैसा मिलता। तो अब वक्त आ गया था कि सारी जितनी भी औरतें थी आई और आके अपने अपने बच्चों को लेके जाने लगी। The role that Halima was to play in the Prophet ﷺ's early childhood was fundamental and important। और बीबी दाई हलीमा का जो उनका जो रोल था बहुत ही इम्पोर्टेंट था उनका रोल। तो इनका रोल बहुत ही इम्पोर्टेंट था किसके लिए? और इसी के बाद फिर बात आगे बढ़ी इंशाअल्लाह। नेक्स्ट क्लास हम देखेंगे दाई हलीमा के बारे में इंशाअल्लाह ताला। The 2 periods of his stay with her at the dwellings of Bani Sa'ad were full of important events। और फिर बहुत ही खास चीजें हुई जब आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दाई हलीमा लेके अपने साथ गई। As I mentioned, the family tree of Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Once again, Muhammad sallallahu alaihi wasallam ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab ibn Murrah ibn Ka'ab ibn Lu'ay ibn Ghalib ibn Fahr ibn Malik ibn Nadhr ibn Khana ibn Kinana ibn Khuzaima ibn Mudrika ibn Ilyas ibn Mudhir ibn Nizar ibn Ma'ad ibn Adnan ibn Ismail alayhi salam ibn इब्राहिम अलैहिस्सलाम। तो पूरी ये उनकी क्या थी, लिनियज थी। आप नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो अज़वाज मुतहरात थी, उनमें सबसे पहले खदीजा रज़ी अल्लाहु अन्हा, फिर उनकी जो अल्लाह ताला सबसे जो है राज़ी हों, आमीन, उसमें सऊदा थी और आयशा, ज़ैनब इब्न खुज़ैमा, हफ्सा, उम्मे सलमा और जुवेरिया। फिर इसके बाद इनकी जो है बेटियों का है यहाँ पे, जैसे कि हम जानते हैं, फिर ये ज़ैनब बिन्त जश, सफ़िया, उम्मे हबीबा, मैमुना और मारिया। मारिया जो क्या थी, um, she was amongst the यानी मारिया जो थी, and so she was a Christian। और इनसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, यानी इनसे फिर क्या हुए थे, एक बेटे हुए थे जिनका नाम क्या, इनसे बेटे हुए थे इब्राहिम। और अब्दुल्ला और कासिम कौन थे, वो खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से पैदा हुए थे। डॉटर्स में इनकी बेटियों में से कौन कौन थी, सबसे पहले जैसे कि बताया जा रहा है इसमें ज़ैनब थी, उम्मे कुलसुम, रुक़ैया और फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह ताला सबसे राज़ी हों, आमीन। एंड देन दे ग्रैंड चिल्ड्रन।
تو یہ تھا ہمارا ایک چھوٹا سا لینیج کے بارے میں. Lessons ہمارے لیے women is a delicate creature with strong emotions who has been created by Allah subhanahu wa ta'ala. تو یہ آپ دیکھیے کہ ظاہر سی بات تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو والدہ تھی وہ بہت ہی بڑے آزمائش سے گزری، جس سے ہم سب لوگ نے کہیں نہ کہیں ایکسپیرینس کیا ہے. سبحان اللہ. تو یہ آج کا لیسن میں یہ سکھاتا ہے کہ صرف ہم ہی لوگ نہیں ہیں جو کسی امتحان سے گزر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عظیم شخصیت کو بھی جو کس سے گزارا، امتحان سے گزرے وہ لوگ. تو یہ چیز آپ دھیان رکھیے گا کہ ہم لوگ اپنے آپ کو نا امید یا مایوس نہ کریں، بلکہ ہم کیا کریں، اپنی امید کو اور مضبوط کریں. کہ کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک اتنی یہ بہت ہی ڈیلیکٹ اللہ تعالیٰ کی کریشن، ایک بہت ہی نرم مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی عورت، مگر اللہ تعالیٰ نے اس کو ایموشنلی، دماغی طور سے، ایمان سے اتنا اسٹرانگ بنایا ہے جو شاید ہی اللہ تعالیٰ انہوں نے یہ صفت کسی کو دی. To shoulder the responsibility for educating society and moving towards perfection. یہ ماں ہوتی ہے جو اپنے بچے کی تربیت کرتی ہے، اپنے بچے کو کوکھ میں رکھتی ہے، پھر اس کو پالتی ہے، اس کو پیدا کرتی ہے. یہ طاقت اللہ نے صرف اس کو دی ہے، ایک عورت کو دی ہے، اور کوئی نہیں کر سکتا اس کو. سبحان اللہ، کوئی نہیں. اللہ سبحانہ تعالیٰ create women as a symbol of his own beautiful creation. یہ اللہ تعالیٰ کی بہت ہی پیاری اور خوبصورت مخلوق ہے. کون؟ women، عورت. And to give solace to her partner. اللہ تعالیٰ نے اس عورت کے ذریعے اپنے شوہر کو وہ بہت ہی زیادہ سکون دیتی ہے، عافیت دیتی ہے، اور ان کے لیے وہ ان کے لیے ایک تمام سٹریس اور ٹینشن کی وہ ان کے لیے ایک دوا بنتی ہے. سبحان اللہ. اینڈ ہر فیملی، اور کس طریقے سے اپنے پورے گھر خاندان کی کیا کرتی ہے، وہ خیال کرتی ہے. سبحان اللہ. موم، qualities of a believer woman. میچورٹی. سب سے پہلے ایک عورت کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ میچورٹی ہونی چاہیے. آپ یہ دیکھیے آمنہ بنت وہاب کے اندر کیا تھی؟ ایک میچورٹی تھی، ایک سینسیبلٹی تھی، ایک ان کے اندر سیرینٹی تھی، یعنی ان کے اندر ایک طریقے سے وہ بہت ہی سنجیدہ تھی. وہ ان کے اندر دنیا داری نہیں تھی، ان کے اندر کوئی جل کھپٹ نہیں تھا، ان کے اندر کوئی شکایت نہیں تھی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے ہر چیز کتنی آسان رکھی. سبحان اللہ. اور جتنی کام اینڈ کمپوز ان کی والدہ اس وقت تھیں، وہی صفات، وہی چیزیں کس میں آئی؟ بیٹے کے اندر آئی. تو یہ ہم دیکھیں کہ ہم لوگ اپنے پریگننسی کے ٹائم پہ ہم ان حالات میں کیسے ہیں، کیونکہ یہ اثر کس کو ہوگا؟ آپ کے فیٹس کو ہوتا ہے، آپ کے بچے کو ہوتا ہے کوکھ میں. جوز میں کیا ہوتا ہے یہودیوں میں، کہ جب ماں ایک حاملہ ہوتی ہے تو وہ میتھس کے سم سالو کرتی ہے، وہ اور اپنے آپ کو شارپ کرتی ہے، ایجوکیٹ کرتی ہے، کیونکہ جو وہ کر رہی ہوتی ہے اس دوران اس کے بچے کے اندر وہ ساری چیزیں جاری ہوتی ہے. ہم دیکھیں ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں جب ہم حاملہ ہوتے ہیں. کتنا قرآن، کتنی عبادت، کتنی دعا، کتنی سنجیدگی، کتنی اللہ تعالیٰ سے محبت اور پرہیزگاری، یہ سب چیزیں کیا کرتی ہے؟ ریفلیکٹ کرتی ہے بچے کے اندر. تو maturity, a wise mother knows the well-being of her children comes before the career, social life, and sometimes her own needs. She cares for the souls that have come from her and tries hard to bring out the best in them. تو ایک عورت جس کے اندر ایک سنجیدگی آ چکی ہوتی ہے، وہ سمجھ چکی ہوتی ہے کہ یہ بچے کے ساتھ ہمیں کیا نہیں کرنا ہے، اس کو ہمیں نظر انداز نہیں کرنا ہے، بلکہ اس بچے کی ہمیں بہترین تربیت کرنی ہے، اس کو نرچر کرنا ہے، اس کو ہمیں مولڈ کرنا ہے، تاکہ یہ بچہ کیا ہو، اللہ تعالیٰ کل کو اس کے لیے، ہمارے دین کے لیے، دنیا کے لیے، آخرت کے لیے بابرکت بنائے، باعزت بنائے، یہ کسی قابل بنے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہ ماں کے اندر ہوتا ہے کہ ماں کتنی سیریس اس میٹر کو لے کے، کیونکہ یہ بچہ آپ کے جو ہاتھ میں ہے یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی امانت ہے، اور ہم اللہ تعالیٰ کی امانت سے خیانت نہیں کر سکتے ہیں. Knowledge. She is well educated both in Islamic and academic fields and has the most important role in teaching her children the meaning of love, goodness and benevolence, etc. تو صرف یہ نہیں کہ ہم بچے کو بس دنیا داری کی تعلیمات دے رہے، نہیں، آپ کو دین ڈالنا ہے بچے کے اندر، دین کی سمجھ ڈالنی ہے بچے کے اندر. توحید کیا ہے، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کیا ہے، ہمارے نبی کون ہے، ہمارے فرشتے کون ہیں، ہماری کتاب کیا ہے، آخرت کیا ہے، قیامت کا دن کیا ہے، سزا جزا کیا ہے، جہنم جنت کیا ہے. اللہم نجنی من النار، اللہم نجنی من النار، اللہم انی اسألک الجنہ ونعوذ بک من النار. نماز کیا ہے، دعا کیا ہے، بچوں کو جاننا بہت ضروری ہے.
وہ یہ کون کرے گا؟ یہ علم ماں ہی دے سکتی ہے. اگر ماں کے اندر علم نہیں تو ماں کیا ڈالے گی بچے کے اندر؟ Patience and mercy. A good mother avoids hitting or scolding at her children out of frustration. Does not easily lose her patience or give up her task. سبحان اللہ، کتنے بڑا لیسن ہے ہمارے لیے کہ ایک ماں کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ صبر اور رحمت ہونی چاہیے، شفقت ہونی چاہیے. یہ نہیں کہ آپ غصے میں آ کے بچے کو مار رہی ہیں، جھڑک رہی ہیں، ڈانٹ رہی ہیں اور اپنے صبر کو کھو کر کے آپ اپنے کام کو چھوڑ دے رہی ہیں. یہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے، یہ فل ٹائم جاب ہے. یہ کس کا؟ ماں کا اپنی اولاد کے ساتھ. سبحان اللہ. پھر رول ماڈلنگ. A believer's mother is most of all a role model for her children. بچہ پورے وقت آپ کو دیکھ رہا ہے، آپ کیا کر رہی ہیں، کیسے کر رہی ہیں، وہی چیز وہ انکلکیٹ کر رہا ہے. She does her best to represent for them how to live as a whole human being. تو وہ بچہ جو کل بنے گا وہ آپ ہی کی پرچھائی بنے گا. Satisfaction. She always feels satisfied and content and looks forward to pleasure of Allah subhanahu wa ta'ala and reward of the hereafter life. تو ایک ماں کو قناعت ہوتی کہ نہیں، میں جو کچھ بھی کر رہی ہوں میں اس کو قیامت کے نظریے سے کر رہی ہوں، آخرت کے نظریے سے کر رہی ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندگی کے نظریے سے کر رہی ہوں، دنیا نہیں. ان کا مقصد کیا؟ ان کا مقصد جنت ہے. ان کا مقصد ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا